الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ خلاصۃ النحو حصہ اول الدرس السابق، 7واں سبق۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھی نیت فرما لیجئے اور کتاب پڑھنے کی دعا بھی پڑھ لیجئے۔ آج ہم 7واں سبق پڑھیں گے، اس کا نام ہے مرکب توصیفی کا بیان۔ توصیفی یہ کیا ہے؟ یہ صفت، کوالٹی، اچھائی برائی بیان کرنا، اس کا روپ، رنگ، تعداد، اچھائی برائی، یہ سب چیزیں صفت میں بیان ہوتا ہے۔ عربی میں کیسے ہم صفت کو پہچانیں گے اور اس میں کیا کیا قواعد ہیں، یہ سب اس سبق میں جانیں گے۔ دیکھیں مرکب توصیفی کیا ہے؟ جس مرکب ناقص کا دوسرا جز پہلے جز کی صفت، اچھائی برائی وغیرہ بیان کرے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ مثال: رجل صالح، نیک مرد۔ رجل فاسق، فاسق یعنی برا مرد۔ حجر اسود، کالا پتھر۔ تو یہ مرد کے دو صفت بیان ہوئے، پتھروں کے، پتھر کا کالا، پیلا، ہرا، بلو ہونا۔ اس طرح سے یہ عربی میں صفت بیان ہوتے ہیں۔ اب انہیں سمجھیں۔ مرکب توصیفی کے پہلے جز کو موصوف اور دوسرے جز کو صفت کہتے ہیں۔ جب بھی صفت بیان ہوگا تو دو جز ہوں گے، دو اسم ہوگا، پہلا اسم موصوف اور دوسرا صفت۔ تو موصوف اور صفت یہ دونوں مل کر ملتے ہیں تو اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ رجل صالح، یہ کون سا ہے؟ مرکب توصیفی ہے۔ مرکب تو ہے لیکن مرکب توصیفی، صفت والا مرکب ہے۔ اب چند قاعدے سیکھتے ہیں۔ دیکھیں، نمبر 1، اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتا ہے۔ جیسے طفل جمیل، اسی طرح رجل اسود یا رجل فاسق آپ نے اوپر پڑھا ہے، تو وہاں دیکھیں عربی میں طفل جمیل، خوبصورت بچہ۔ تو جمیل کا معنی ہوتا ہے خوبصورت، طفل معنی بچہ۔ تو طفل عربی میں پہلے آیا لیکن ترجمے میں بعد میں۔ طفل جمیل، خوبصورت بچہ۔ دوسرا قاعدہ، صفت کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ ہوتی ہے۔ صفت اگر مفرد ہو تو 10 چیزوں میں اس کا موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اس قاعدے میں بتایا جا رہا ہے کہ صفت عربی میں ہم کیسے لائیں گے اور اس کا کیا کیا کنڈیشن ہوگا۔ تو 2 کنڈیشن بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 کہ صفت مفرد ہوگا، تو مفرد ہوگا تو کیا ہوگا سنیں گے۔ اسی طرح صفت جملہ بھی ہوتا ہے، پورے جملہ صفت بنے گا، پھر کیا ہوگا دیکھیں۔ اگر صفت مفرد ہو، واحد ہو، پھر کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ 10 چیزوں میں۔ نمبر 1، افراد، تثنیہ، جمع۔ افراد یعنی مفرد ہونے میں، یعنی اگر موصوف مفرد ہے تو وہ بھی مفرد ہونا چاہیے، صفت بھی مفرد ہونا چاہیے۔ تثنیہ یعنی موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ ہونا چاہیے۔ جمع یعنی موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے رجل عالم، یہ مفرد کے مثال ہے۔ رجل واحد ہے، عالم یہ بھی واحد ہے، مفرد دونوں، تو لہٰذا صحیح ہے۔ رجلان عالمان، رجلان 2 مرد، عالمان 2 مرد، عالم 2 مرد، تو یہ بھی تثنیہ ہے۔ رجال علماء، رجال یہ جمع ہے، علماء اس کی صفت لائی گئی، یہ بھی جمع ہے۔ تو ان تینوں مثالوں سے کیا معلوم ہوا؟ افراد، تثنیہ، جمع میں کہ اگر موصوف جیسا ہو تعداد کے اعتبار سے، اسی اعتبار سے اس کی صفت لائیں گے۔ اسی طرح اعراب میں دیکھیں، رفع، نصب، جر۔ رجل عالم، رجلان، رجلا عالما، رجل عالم۔ رفع، نصب، جر کا مطلب یہ ہے کہ اگر موصوف رفع ہے یعنی وہ ضمے والا ہے، پیش والا ہے، تو صفت بھی ضمہ اور پیش یعنی رفع والا ہوگا۔ رجل عالم، رجل میں 2 پیش ہے تو عالم میں بھی 2 پیش ہے۔ رجلا عالما، نصب والے، نصب یعنی فتحہ والے یعنی زبر والے، رجلا عالما دونوں میں سیم ہے۔ اسی طرح جر یعنی زیر والے، رجل عالم، تو اس میں بھی سیم ہوا۔ اسی طرح تذکیر و تانیث میں یعنی مذکر اور مؤنث میں بھی
موصوف صفت برابر ہونا چاہیے. جیسے رجل عالم، رجل مذکر ہے، مرد ہے، عالم یہ بھی مذکر ہے، تو مذکر مذکر سیم ہو گیا، لہٰذا موصوف صفت درست ہے. امرأۃ عالمۃ، امرأۃ عورت، عالمۃ عورت کے لیے، تو عورت کی صفت عورت کی طرح یعنی تانیث ہی لائی گئی، تو موصوف جیسا ہوگا ویسی صفت ہوگی. ٹھیک ہے، تو امرأۃ عالمۃ دونوں مؤنث ہے، لہذا موصوف صفت درست ہے. تنکیر و تعریف میں، تنکیر یعنی نکرہ ہونا، تعریف یعنی معرفہ ہونا. دیکھیں رجل عالم، رجل یہ بھی نکرہ ہے، عالم یہ بھی نکرہ ہے، لہذا موصوف صفت درست ہے. الرجل العالم، الف لام الرجل میں لگا ہوا ہے، العالم میں بھی الف لام لگا ہوا ہے. الرجل موصوف، العالم صفت، دونوں ملا کر مرکب توصیفی، تو یہ بھی درست ہے. تنکیر و تعریف دونوں برابر ہونی چاہیے. تو جب یہ کنڈیشن کب ہوگا؟ تو یہ کنڈیشن اسی وقت ہوگا جب موصوف عربی میں مفرد ہو، واحد ہو، تب جا کر ان کی صفت کے یہ کنڈیشن ہوں گے کہ افراد تثنیہ جمع. یاد رکھیں ایک وقت میں چار، بیک وقت میں چار چیزیں برابر ہونا چاہیے. افراد تثنیہ جمع میں سے ایک، رفع نصب جر میں سے ایک، تذکیر و تانیث میں سے ایک، اور تعریف و تنکیر و تعریف میں سے ایک ہونا چاہیے. یعنی اگر رجل ہے تو ٹھیک ہے، رجل ہے تو اب مفرد بھی ہو گیا، اس کے بعد یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ مذکر مؤنث بھی ہو گیا، اس کے بعد یہ بھی دیکھیں گے کہ تذکیر و تانیث میں بھی ہے، تو اس کے بعد اعراب میں بھی دیکھ لیں گے. جب یہ چاروں چیزیں دیکھ لیں گے نا تو یہی کنڈیشن ہم صفت میں ڈھونڈیں گے کہ سیم ہے یا نہیں، تبھی جا کر یہ درست ہوگا. بیک وقت میں ایک یعنی 10 چیزوں میں برابر ہوگا تو ایک وقت میں صرف 4 چیزیں دیکھیں گے. نمبر 3، تیسرا قاعدہ سنتے ہیں. صفت اگر جملہ ہو تو اس میں موصوف کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. اب یہاں دیکھیے اوپر کنڈیشن بیان کیا گیا ہے، صفت مفرد ہو تو 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہونا چاہیے. اب یہاں صفت جملہ آ رہا ہے تو جملہ کیسے ہوگا یہ دیکھیں. صفت اگر جملہ ہو تو موصوف کے مطابق، موصوف جیسا ہے جس کی صفت ہم بیان کر رہے ہیں وہ جیسا ہو اس کے مطابق ضمیر کا ہونا ضروری ہے. مطلب موصوف اگر مفرد ہے تو جملہ جب بنائیں گے تو اس میں ایک ایسی ضمیر ہو، ایسی مفرد ضمیر ہو جو موصوف کی طرح لوٹے گی. اگر تثنیہ ہو تو تثنیہ والی، اور اگر مؤنث ہے تو مؤنث والی. دیکھیں مثال، جاء رجل ابوہ عالم. یہاں دیکھیں جاء رجل، یہاں پر جاء فعل، رجل موصوف ہے اور یہ مفرد ہے. ابوہ عالم یہ پورے جملہ بن کر یہ رجل کی صفت بنے گی. کیسے؟ ابوہ، ابو مضاف، ہا ضمیر مضاف لہ، مضاف لہ سے مل کر مبتدا، عالم اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر رجل کی صفت، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صفت کس کی؟ رجل کی. اب ابوہ ضمیر میں دیکھیں، ہو ضمیر جو لوٹ رہی ہے نا وہ رجل کی طرف لوٹ رہی ہے. رجل کیا ہے؟ مفرد ہے، تو ہو ضمیر بھی مفرد ہے، مفرد ضمیر لوٹ رہی ہے، یعنی ایک ضمیر ہے جو موصوف کی طرف لوٹ رہی ہے. تو جاء رجل ابوہ عالم، تو اس کا پورا ترجمہ کیا ہوگا؟ ایک مرد آیا جس کا باپ عالم ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسری مثال دیکھیے، ذہبت امرأۃ ابوہا عالم. اب یہاں دیکھیے ذہبت فعل، امرأۃ یہ موصوف ہے. ٹھیک ہے. ابوہا عالم یہ الگ ایک جملہ ہے، جملہ بن کر یہ امرأۃ کی صفت بنے گی. دیکھیے ابوہ مضاف، ہا ضمیر مضاف لہ، مضاف لہ سے مل کر مبتدا، عالم اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر امرأۃ کی صفت. تو امرأۃ موصوف اور یہ جملہ صفت، موصوف صفت سے مل کر ذہبت کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہ پوری ترکیب ہوئی. تو امرأۃ ابوہا، امرأۃ مؤنث ہے، مفرد ہے، تو ابوہا ہا ضمیر بھی مؤنث ہے جو امرأۃ کی طرف لوٹ رہی ہے. تو یہ باتیں ہیں یہاں پر کہ اگر صفت جملہ ہو تو اس میں ایک ایسی ضمیر ہونی چاہیے، ضروری ہے جو موصوف کی طرف لوٹے. چوتھا قاعدہ، موصوف اگر عاقل یا مؤنث ہے، عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے. اشجار
मुस्मिरतुन निसाउन आकिलतुन। क्या माने? देखिए, मौसूफ की क्वालिटी बता रहे कि मौसूफ कैसा होना चाहिए। ऊपर में तो तादाद के एतबार से बताया कि मुफरद हो तो ये, जुमला हो तो ये, ठीक है। लेकिन मौसूफ के बारे में बता रहा है, वहाँ तो सिफत के बारे में बता रहा है ना। वहाँ सिफत अगर जुमला हो तो उसमें मौसूफ के मुताबिक, सिफत अगर सिफत कभी मुफरद होती है और कभी जुमला होती है, तो सिफत कब लाएंगे, जुमला कब लाएंगे, इसकी कंडीशन में। अब यहाँ मौसूफ कैसा होना चाहिए कि अगर गैर आकिल है, यानी जानदार नहीं है, अक्ल नहीं है, जैसे जानवर हो गया, दरख्त वगैरह हो गया, ठीक है। या फिर मुअन्नस आकिल की जमा मुकस्सर, मुअन्नस आकिल है लेकिन जमा मुकस्सर है, जमा सालिम नहीं है, मुस्लिमातुन नहीं है, ठीक है, बल्कि जमा मुअन्नस तो है लेकिन मुकस्सर है, ठीक है। मुअन्नस आकिल है लेकिन जमा मुकस्सर है, तो इसकी सिफर वाहिद मुअन्नस या जमा मुअन्नस दोनों कंडीशन, दोनों इख्तियार है, ला सकते हैं। कैसे? मिसाल देखिए, अशजारुन मुस्मिरतुन, अशजार ये गैर आकिल है, दरख्त की जमा अशजार, शजर की जमा अशजार, ठीक है। तो ये इसमें अकल नहीं होता है, गैर आकिल है। तो अब इसमें दो कंडीशन है, हम दोनों ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं कि वाहिद मुअन्नस भी इसकी सिफत ला सकते हैं और जमा मुअन्नस भी, जैसे मुस्मिरतुन भी ला सकते हैं, असमारुन भी ला सकते हैं, या समराउ भी ला सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी मिसाल है निसाउन, औरतें, आकिलतुन, आकिला औरतें। तो अब यहाँ पर मुअन्नस निसाउन, ये निसाउन जो है ये मुअन्नस आकिल है लेकिन ये जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर क्यों? इसकी वाहिद क्या आती है? इसकी वाहिद आती है इमरातुन, इमरातुन की जमा है निसाउन, बिल्कुल जुदागाना, तो इसको जमा मुकस्सर कहा गया। तो अब इसमें इख्तियार मिलेगा इसकी सिफत लाने में, ठीक है, चाहे वाहिद मुअन्नस का ले आए या जमा मुअन्नस ले आए, दोनों इख्तियार है। तो निसाउन आकिलतुन। तो ये चौथा कायदा हो गया। पांचवा कायदा क्या है? मौसूफ अगर मुज़क्कर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो सिफत वाहिद मुअन्नस या जमा मुज़क्कर आती है। अतफालुन, सगीरतुन, रिजालुन, किबारुन, दो मिसालें। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? वहाँ तो मौसूफ मुअन्नस के बारे में चंद बातें हुई। अब यहाँ देखें, मौसूफ अगर मुज़क्कर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो सिफत वाहिद मुअन्नस या जमा मुज़क्कर आती है, यानी दोनों कंडीशन में हो सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? मुज़क्कर आकिल की जमा मुकस्सर हो, ठीक है। जैसे अतफाल, ये बच्चा है, यानी तिफ़्ल की जमा अतफाल है, ये तो मुज़क्कर है, बच्चा मुज़क्कर ही होता है ना, तो तिफ़्ल मुज़क्कर हुआ। अब मुज़क्कर उस भी जमा, जमा कौन सा? जमा मुकस्सर, तिफ़्ल की जमा अतफालुन, तो जमा मुकस्सर बन गया। अब इसमें कंडीशन क्या है कि इसकी सिफत लाना है, तो दो कंडीशन है, या तो आप वाहिद मुअन्नस ला सकते हैं सगीरतुन, ठीक है, या तो जमा मुज़क्कर ला सकते हैं सिगार, अतफालुन सिगारुन, ये भी ला सकते हैं, ठीक है। एक और मिसाल दिया, रिजालुन किबारुन, रिजालुन किबारुन, तो ये रजुल की जमा है रिजाल, किबारुन कबीरुन की जमा है, ठीक है। तो अब ये 5 कायदा हो गए और कुछ फ़ायदे और अहम बातें सुनते हैं। मुरक्कब नाक़िस की 2 किस्में हैं, मुरक्कब बिनाई या बनाई, या मुरक्कब, एक है मुरक्कब मज़जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कह रहे हैं कि जिस मुरक्कब नाक़िस को मिलाकर एक कलमा बना दिया गया हो और उसका दूसरा जुज़ किसी हर्फ को शामिल हो, उसे मुरक्कब बिनाई या मुरक्कब तादादी कहते हैं। देखें क्या है मुरक्कब बिनाई। कह रहे हैं कि जिस मुरक्कब नाक़िस को मिलाकर एक कलमा बना दिया गया, जैसे अहदा अशरा, अहदा अशरा ये गिनती है। पहले ये कैसा कंडीशन था इसका? अहदा व अशरा, तो वाव गायब हो गया यहाँ से और दोनों वाव को हटाकर अहदा अशरा को एक बना दिया, ठीक है। क्या कह रहे हैं? जिस मुरक्कब नाक़िस को मिलाकर एक कलमा बना दिया गया हो और उसका दूसरा जुज़ किसी हर्फ को शामिल हो। दूसरा जुज़ ये समझना है, दूसरा जुज़ किसी हर्फ को शामिल हो का मतलब ये है कि वाव के जगह में दूसरा जुज़ यानी अशारा को दाखिल कर दिया गया। अहदा फिर वाव फिर अशारा, ये सही था।
لیکن ابھی اسے کیا کیا گیا، احدا وہیں پر ہے، واو کو ہٹا کر اشرا واو کی جگہ میں آ گیا ہے، احدا و اشرا، تو اسی لیے واو جو ہوتا ہے حرف ہے، اور حرف کیا ہوتا ہے، مبنی ہو، تمام حروف کیا ہوتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں، تو اشرا کو واو کی جگہ پر لا دیا ہے تو یہ بھی مبنی ہو گئے، احدا اشرا، ٹھیک ہے۔ تو کسی حرف کو شامل ہے، کسی حرف کا مطلب واو، بیچ میں واو جو تھا نا اسی حرف کو شامل ہو، اسے مرکب بنائی، ایک اور نام ہے مرکب تعدادی، یعنی گنتی والے مرکب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال بھی دی ہے، تسعۃ عشرہ، اصل میں کیا تھا، تسعۃ و عشرہ، احد و عشرون، تسعۃ و عشرون، یہ تھا اصل میں، ٹھیک ہے۔ تو اب امید ہے کہ یہ سمجھ میں آ گیا۔ آگے ہے، جس مرکب ناقص کو ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو اور اس کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل نہ ہو، اسے مرکب منع صرف یا مرکب مزجی کہتے ہیں۔ جیسے بالغ کو کیا کہہ رہے ہیں، جس مرکب ناقص کو ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو اور اس کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل نہ ہو۔ اب دیکھیں یہاں بال اور بکا، یہ بال و بکا نہیں تھا، اس میں کوئی حرف نہیں تھا کہ بکا اس کی جگہ پر آیا، بلکہ بال الگ ہے، بکا الگ ہے۔ اسی طرح مادی یقرب ہے، بہت ساری مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، بال بکا ہے، مادی یقرب ہے، تو ایسے ایسے مثالیں، ایک شہر کا نام ہے، ایک بادشاہ کا نام ہے، دونوں کو ملا دیا، لیکن دونوں میں بیچ میں کوئی واو وغیرہ نہیں تھا، بغیر کسی کنڈیشن کے وہ دونوں شامل کر دیے گئے، ملا گئے، لوگوں میں عام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کو ملا دیا گیا، تو اس دونوں کو ملانے، اس دونوں عربی جز کو ملانے کو مرکب مجزی کہتے ہیں یا مرکب منع صرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بال بکو، بیچ میں واو نہیں تھا، ورنہ وہ کسی حرف کو شامل ہوتا، کسی حرف کو شامل نہیں ہے، بس کسی بغیر کسی نحوی قانون کے اس کو ملا دیا گیا۔ اب یہ بننے کے بعد کیا کہلاتے ہیں، مرکب منع صرف یا مرکب مزجی۔ امید ہے سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو آج ہم نے کیا پڑھا، خلاصہ کیا ہے کہ یہ مرکب توصیفی کا بیان تھا، اس میں ان کی تعریف پڑھیں کہ موصوف کسے کہتے ہیں، صفت کیسے کہتے ہیں، اس کے قاعدے پڑھیں، اردو میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں، پھر اس کے کنڈیشن پڑھیں کہ صفت لانے کی دو صورتیں، ایک تو مفرد ہوتا ہے، ایک جملہ آتا ہے، تو مفرد ہوگا تو 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہونا چاہیے، اور جملہ ہو تو اس میں ایک ضمیر ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح موصوف کی کنڈیشن بیان کی کہ موصوف اگر غیر عاقل ہو یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے۔ اسی طرح موصوف اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مؤنث یا جمع مذکر آتی ہے۔ یہ مثالوں کے ساتھ سمجھایا گیا۔ پھر فائدہ میں بتایا گیا کہ مرکب بنائی کسے کہتے ہیں، مرکب مزجی کسے کہتے ہیں۔ امید ہے یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ پاک سلامت رکھے، خوب مشق کیجیے عربی سیکھنے کے لیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ہمارے چینل کا نام ہے علم ہی کامیابی ہے۔